خداوند یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فتحمند نام میں تمام ناظرین کو پاسٹر بی ایم جارج کا بہت بہت سلام۔ میرے عزیزو، ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے، اور شکر گزار ہیں گواہی چینل کے لیے جس کی وساست سے دنیا بھر میں انجیل کی منادی ہو رہی ہے۔ اور خدا کے شکر کرتے ہیں خداوند کے خادم پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے جو گواہی چینل کے سی او ہیں، اور وہ بڑا بوجھ رکھتے ہیں کہ انجیل دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ آج ہم روح القدس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ اگلے اتوار کو عید پینتی کوست ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ روح القدس کے بارے میں اس طور سے نہیں جانتے جس طور سے انہیں جاننا چاہیے۔ روح القدس کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں آج ہم تھوڑی خدا کے کلام میں سے گفتگو کریں گے، اور دیکھیں گے کہ پاک روح جو ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کی شخصیت کی صفات کیا کیا ہیں۔ روح القدس جو ہے خدائے ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے، یعنی خدا باپ، بیٹا اور روح القدس جوہر کے اعتبار سے ایک ہے۔ اس لیے روح القدس جو ہے وہ خدا ہے، اور روح القدس کے بغیر ایک ایماندار کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔ روئے زمین پر اب خدا نے روح القدس کو بھیجا ہے، اور وہ مستقل طور پر روئے زمین پر خدمت کا کام انجام دے رہا ہے۔ چونکہ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد، اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اسی جگہ ٹھہرے رہو، اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ وجہ کیا تھی؟ خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ ان کو مددگار کی ضرورت ہے، کیونکہ روح القدس کی قدرت کے بغیر جو شاگرد ہیں وہ اپنی خدمت کو پورے طور پر اس طور سے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں اور اپنا روح بھیجتا ہوں۔ روح القدس جو ہے میرے عزیزو ایک شخصیت ہے، ایک شخصیت ہے، ذات الہی ہے۔ جو شخص ہوتا ہے وہ بولتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے۔ روح القدس ایک شخصیت ہے اور وہ بولتا ہے، اور جو روح القدس سے معمور ہیں اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں کہ پاک روح جو ہے وہ بات کرتا ہے، بڑی دھیمی آواز سے بات کرتا ہے ایمانداروں کے ساتھ، پھر محسوس کرتا ہے۔ جب ایماندار کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ روح رنجیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب روح القدس کی مرضی کے بغیر ہم کام کرتے ہیں یا غلطی خطا کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ روح رنجیدہ جاتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ اور یہ ایک شخصیت ہی اپنے اندر احساس رکھتے ہیں۔ روح القدس جیسے میں نے پہلے بتایا
اس میں اندر خدا کی صفات ہیں۔ اور ایک بات، باپ ازلی ہے، بیٹا ازلی ہے، اور روح القدس بھی ازلی ہے۔ یہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، اور ہم اس حوالہ کو پڑھ لیتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ عبرانیوں نواں باب اور اس کی 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ازلی روح ہے، یہ ازلی روح ہے، خدا ازلی ہے، بیٹا ازلی ہے، اور روح القدس بھی ازلی ہے۔ روح القدس کے بغیر، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم کچھ نہیں، اور زبور 139 میں لکھا ہے کہ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی انسان ہو وہ وہاں موجود ہے، اور پوری دنیا میں کہاں کہاں بھی ہو، ہر شہر، ہر گاؤں، ملک میں وہ موجود ہے، اور بیک ٹائم پوری دنیا کے ایماندار جو ہیں ان کے وہ اندر ہے، وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، روح القدس سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم کرنتھیوں کے خط میں ذرا دیکھیں گے کہ روح القدس سب کچھ جانتا ہے، اور یہاں خدا کے کلام میں پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 10ویں آیت ہم دیکھیں گے، تو یہاں لکھا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ روح القدس طے کی باتیں، یعنی سب کچھ جانتا ہے، وہ انسان کی فطرت سے واقف ہے، سرشت سے واقف ہے، وہ بھید کی باتیں ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے روح القدس جو ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، ہر ایماندار کو۔ اور اب چونکہ روئے زمین پر روح القدس مستقل طور پر خدمت کا کام انجام دے رہا ہے، اس لیے خداوند یسوع نے کہا، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں۔ اب روح القدس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بات اپنی زندگی میں رکھیں کہ ہم روح القدس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ روح القدس ہمیشہ ہماری مدد کے لیے تیار رہتا ہے، ہمیں اسے بلانا چاہیے، لیکن ایک بات ہے کہ اس کے تابع رہ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ جب آپ کو پاک روح کا بپتسمہ ہو جائے، روح سے معمور آپ ہو جائیں، پھر ضرور ہے کہ ایماندار جو ہے پاک روح کے تابع ہو کر زندگی گزارے، ضرور ہے۔ اور تابع رہ کر زندگی گزارنے کیسے؟ ایماندار کو بائبل پڑھنی چاہیے، روزانہ بائبل پڑھنی چاہیے، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ پھر ایک ایماندار کا کام ہے کہ روزانہ دعا کرے، اور جب روح القدس کا بپتسمہ مل جاتا ہے تو روح میں دعا کریں، غیر زبانوں میں دعا کریں۔ یہ ترقی کا راز ہے۔ کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول کہتا ہے کہ جو غیر زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے بھید کی باتیں کرتا ہے، بھید کی باتیں ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں روح القدس کے تابع رہ کر دعا کرنی چاہیے۔ یہ بھید کی وہ باتیں ہیں جو تابع دار رہ کر زندگی گزارتے ہیں، پر خدا ایسے ایسے بھید ظاہر کرتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔
روح القدس آنے والے وقت کی خبریں ہمیں دیتا ہے، ہمیں بتا دیتا ہے۔ روح القدس کی جو ہے قدرت جو ہے وہ پھر دعا کرنے والے ایماندار کو گھیرے رکھتی ہے، مسا اس پہ ٹھہرا رہتا ہے، اسے قوت، طاقت، زور رکھتا ہے، یسوع کی گواہی دینے کے لیے مدد کرتا ہے، کلام سنانے کے لیے پاک روح مدد کرتا ہے۔ جب روح القدس کی قدرت آپ پہ ٹھہری ہو اور روح القدس کا مسا ٹھہرے گا تو پھر آپ پر کلام بھی نازل ہوتا جائے گا۔ ہاللیلویہ! میں شکر گزار ہوں روح القدس کے لیے جو ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، ایمانداروں کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں روح القدس کے تابع رہ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اور روح القدس ہر کام میں قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، زور آور ہے۔ اس لیے ہمیں پاک روح کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ روح کا زمانہ ہے، اس لیے جو لوگ خدمت میں، زندگی میں ناکام ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی زندگی میں یہ کمی ہے کہ وہ پاک روح کے تابع نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہاں ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ روح القدس کیا ہے اور اس کی شخصیت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اب ہم بات کریں گے روح القدس کی شخصیت کے چند اوصاف کے بارے میں بات کریں گے۔ روح القدس جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کا کلام مقدس میں سے ہم حوالہ دیکھیں گے کہ روح القدس جو ہے وہ محسوس کرتا۔ افسیوں کے خط میں ہم دیکھیں گے، پولس رسول کی معرفت لکھا ہوا افسیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 30ویں آیت ہم خدا کے کلام سے دیکھیں گے۔ یوں لکھا ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ لکھا ہے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے، اور روح القدس کی جب ایماندار توبہ کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے، تو پاک روح کی مہر اس پہ لگ جاتی ہے، روح القدس اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اب جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ ضرور ہے کہ ایماندار جو ہے وہ روح القدس کے تابع ہو کر زندگی گزارے، اسے رنجیدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور مجھے تو شخصی تجربہ ہے، جب روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے پھر میں تو اپنے اندر خالی خالی فیل کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ روح القدس کے بغیر میں اس طور سے خدمت کو مؤثر طریقے سے نہیں کر سکتا، کلام کو اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جب روح القدس میرے ساتھ ہے تو پھر کلام کے بھید پاک روح کھولتا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ایمانداروں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ پاک روح کو کبھی رنجیدہ نہ کریں، وہ ان باتوں کو محسوس کرتا ہے جو اس کی مرضی کے خلاف
ہوتی ہیں۔ اب اگلی بات، روح القدس سوچ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے، رومیو 8واں باب اور اس کی 6 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ روحانی نیت، روحانی سوچ، روح کے تابع رہ کر سوچنا، یہ زندگی ہے۔ لیکن جسمانی نیت، جسمانی سوچیں، جسمانی خیالات وہ موت کی طرف لے کر جاتے ہیں، کلام کہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیت جو ہے وہ روحانی رکھنی ہے۔ اس کا مطلب کہ روح کے تابع رہ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے، اپنی نیت کو پاک رکھنا ہے، پاک روح کے تابع رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے ہم خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں کہ جو جسمانی نیت ہے وہ نقصان کا باعث ہے، اور روحانی نیت جو ہے وہ زندگی کا باعث بنتی ہے۔ اگلی بات، روح القدس دعا کر سکتا ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے رومیو 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ یوں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اور یہ بات تجربے کی ہے کہ جن لوگوں کو روح القدس ملا ہے، اور جب وہ روح میں دعا کرتے ہیں، پہلی بات تو روح القدس ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے۔ جب بھی ایماندار کمزور ہوتا ہے، پاک روح کو بلاتا ہے، پاک روح میری مدد کر، تو میرا مددگار ہے، تو ہماری کمزوریوں میں وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم دعا کرتے ہیں، روح القدس ہمارے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے۔ لکھا ہے، روح آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے، ہماری مدد کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان اپنی عقل سے دعا کرتا ہے نا، تو اس کی دعا فرق ہوتی ہے۔ عقل سے دعا کرنا، اپنی عقل سے دعا کرنے میں بہت سی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن روح میں دعا کرنے سے غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ روح القدس ہمیں اپنی گرپ میں کر لیتا ہے، اور پھر مسا اور حضوری ٹھہری رہتی ہے، اور وہ دعا خدا کے حضور پہنچتی ہے۔ آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے، ہماری شفاعت بھی کرتا ہے، وہ ہمارا وکیل ہے، جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں روح القدس کی قدرت کو جاننا چاہیے، اور اس لیے میں اس بات کے لیے ایمانداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ روح میں دعا کیا کریں۔ جن کو پاک روح کا بپتسمہ روح سے معمور ہیں، زیادہ سے زیادہ روح میں دعا کیا کریں، غیر زبانوں میں دعا کیا کریں، اور یہ ایک قوت، ایک طاقت ہے، اور اسی لیے یہ ہمارا مددگار ہمارے ساتھ ہے کہ ہمیں خداوند کے حضور اور گہرے میں لے چلیں۔ اب اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ ہمیں روح القدس کے تابع رہ کر زندگی گزارنی ہے، اور روح القدس ہمارے تابع نہیں۔ روح القدس خدا ہے، خدا ہمارے تابع نہیں، ہمیں خدا کے تابع ہونے ہیں، ہمیں روح القدس کے تابع ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ یوحنا کی انجیل 14 باب کی 26ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔
یہاں پہ یوں لکھا ہے 14 باب کی 26ویں آیت، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ روح القدس جو ہے وہ ہمیں طے کی باتیں سکھاتا ہے، روح القدس ہمیں باتیں یاد دلاتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ روح القدس کے بغیر معجزے نہیں ہوتے اب روئے زمین پر۔ روح القدس جب ہمارے ساتھ ہے تو معجزے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یاد اعمال 6 باب میں اس کا ذکر ہے کہ روح القدس جو ہیں اس کی قوت سے جب خادم بھر جاتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر جلالی کام ہوتے ہیں، نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ سب روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ایسا ہوتا ہے۔ پھر 9 باب میں اعمال 9 باب میں لکھا ہے کہ پاک روح ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے۔ اور روح القدس کے بغیر انسان کو تسلی نہیں مل سکتی۔ میں نے دیکھا کئی دکھ تکلیف غم میں اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، لیکن جب روح القدس ہمارے اندر ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو پھر وہ تسلی دیتا رہتا ہے، ایمانداروں کو تسلی دیتا ہے۔ اور خدا کی تسلی، روح القدس کی تسلی انسان کو مطمئن کر سکتی ہے۔ انسانی تسلیاں پائیدار نہیں ہوتی۔ روح القدس بول سکتا ہے، وہ بولتا ہے۔ مجھے شخصی تجربہ ہے کہ وہ دھیمی آواز سے بات کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے روح القدس کی قدرت جو ہے وہ ہماری زندگی میں کام کرتی ہے۔ یہ اور جب شخصیت ہے، یہ پاک روح بولتا ہے اور مدد کرتا ہے اور وہ سکھاتا ہے۔ اگلی بات، پاک روح ہمیں سکھاتا ہے جس طور سے میں نہیں پتا کہ اس بات کیا ہے، کلام کے کیا بھید ہیں، کیا ہمیں، تو روح القدس ہماری مدد کرتا ہے اور کلام کے مکاشفات ہم پر ظاہر کرتا ہے، بھید کی باتیں ظاہر کرتا ہے۔ کلام سناتے وقت خادموں کی مدد کرتا ہے۔ وہ ہمارا استاد ہے، جو سکھاتا ہے وہ استاد ہے۔ اس لیے ہمیں جو روح القدس کے تابع رہ کر زندگی گزارنی ہے، کیونکہ وہ بھید کی باتیں سکھاتا ہے، وہ کلام مقدس میں ہمیں بڑے بڑے گہرے مکاشفات دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اور روح القدس منع بھی کر سکتا ہے، منع بھی کر سکتا ہے۔ لکھا ہے، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ پاک روح نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا۔ جب ایماندار خدا کے خادم روح القدس کے تابع ہو کر زندگی گزاریں گے تو پھر پاک روح جہاں کہیں نقصان کی بات ہوگی وہ ہمیں منع کرے گا اور ہم نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا کا پاک روح جو ہے اس کے بغیر ایک ایماندار کی زندگی ادھوری ہے۔ معجزات، نشانات اور ہماری زندگی میں روح القدس کی نعمتیں، یہ ساری کچھ تو پاک روح ہی دیتا ہے۔ ہمیں ہماری نئی زبانیں ہم بول سکتے ہیں، زبانوں کا ترجمہ ہے، اور پھر روح القدس کے وسیلہ سے پروفیسی لوگ کرتے ہیں۔ روح القدس کی نعمتیں جو ہیں، محبت، خوشی، اطمینان، تسلی، یہ سب کچھ روح القدس ہی دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ عید پینتیکوس کا دن منانے کو ہیں تو روح القدس کی شخصیت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم روح القدس کے گیت گاتے ہیں،
لیکن جب تک روح القدس کی شخصیت کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، ہم اس سچائی کو، اس گہرائی کو پہچان نہیں سکتے۔ اس لیے ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک روح کے بارے میں جانے۔ پھر ایمانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ روح القدس سے معمور ہو۔ ایمانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ روح القدس کے تابع ہو کر زندگی گزارے۔ اور میں اس بات کے لیے خدا کے کلام کے مطابق یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک ایماندار روح القدس کے بارے میں ٹھیک طور سے جانتا ہو، اس کی رفاقت اس کے ساتھ ہو اور وہ اس کے تابع رہ کر زندگی گزارے، تو پھر وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا اور کبھی بھی وہ ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ ضرور ہے کہ وہ اپنے اندر تڑپ رکھے، ضرور ہے کہ وہ دعا میں جھکے تاکہ اس عید پینتیکوس کے دن وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں اور ایک کامیاب مسیحی بن کر زندگی گزاریں۔ دعا مانگیں۔ بزرگ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش کرتا ہوں۔ باپ تو بھلا ہے اور تو جیسا کوئی نہیں، تیری لاس اور محبت کے لیے شکر کرتا ہوں، تیرے بیٹے کے کفارہ کے لیے شکر کرتا ہوں جس کے وسیلہ سے ہم بچ گئے، اور تیرے روح القدس کے لیے جس کا وعدہ تو نے نبی کے صحیفے میں کیا کہ تو آخری زمانہ میں ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل کرے گا۔ میں شکر گزار ہوں خدا باپ تیرے روح القدس کے لیے جو اب روئے زمین پر ہر ایماندار کو مدد دیتا ہے۔ وہ ہمارا استاد ہے، ہمیں سکھاتا ہے، آنے والے وقت کی خبریں دیتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے ان روح کی نعمتوں کے لیے جو تو راست باز و ایمانداروں کو دیتا ہے۔ سو خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں تیرے حضور تیرا خادم ہوتے ہوئے گواہی ٹی وی کے لیے برکت سلامتی کی دعا کرتا ہوں، ان کی ساری ٹیم کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں، اور خدا باپ تیرے خادم کے لیے پاسٹر سرفراز ولیم صاحب کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اپنے خادم کو اور بوجھ دے تاکہ وہ خداوند تیری خدمت کے کام کو اور مؤثر طریقے سے کرنے والا ہو۔ اس کے گھرانے کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔